وہ کون تھی؟ راستے پر آہستہ سے چلتے ہوئے جیسے ہی مزار کا گنبد نظر آنے لگا، میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ مزار جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں اس کی مرکزی عمارت جس میں کسی بزرگ کی قبر شریف تھی تو مختصر، مگر اس کا احاطہ بہت بڑا تھا، جو سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ کچھ حصہ بالکل کچا بھی تھا، جس پر کچھ قبریں موجود تھیں جو نہ جانے کن کی تھیں، اور کچھ حصوں پر جا بجا پرانے درخت تھے۔ مزار شریف ہمارے علاقے کے کسی بہت بڑے بزرگ کا تھا۔ اس مزار پر صبح سے رات تک لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بے اولاد جوڑے اولاد کی منتیں مانگتے، منت جو کہ عموماً پوری بھی ہو جاتی تھی تو چڑھاوے چڑھانے لوگوں کا تانتا بن جاتا تھا۔ مگر مزار اپنی جس خصوصیت کے لیے بے حد مشہور تھا، وہ اسیب زدہ لوگوں کا علاج تھا۔ دور دور سے لوگ اپنے اسیب زدہ بیٹے بیٹیوں کے علاج کے لیے مزار شریف آتے اور یہیں پڑ جاتے اور اپنے مکمل صحت مند مریضوں کو لے کر واپس جاتے۔ مزار کے احاطے میں میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے نوجوان اسیب زدہ لڑکے لڑکیوں کو اس طرح مسلسل قلہ بازیاں کھاتے دیکھا تھا جو کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لڑکیاں اس طرح چلتی تھیں تیزی سے کہ جیسے کوئی کرتب دکھانے والا چلتا ہوگا۔ ان کے ساتھ آنے والے شدید پریشان چہرے لیے ایک طرف بیٹھے یہ تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات کوئی نوجوان اسیب زدہ لڑکا یا لڑکی مسلسل یہ کہتا سنائی دیتا تھا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ میرے والد صاحب ان باتوں کے لیے بے حد خلاف تھے۔ وہ مزاروں پر جانے، منتیں مانگنے، چڑھاوے چڑھانے کے سخت مخالف تھے۔ وہ اسیب کو بھی نہیں مانتے تھے۔ مزار میرے کالج کے عین راستے میں پڑتا تھا۔ کالج آتے جاتے اس کے احاطے پر نظر پڑنا لازمی بات تھی، اور احاطے میں اسیب زدہ نوجوانوں کو ایسی حرکات جو کوئی بڑا کرتب باز بھی مشکل پائے، ان میں میری دلچسپی ظاہری بات تھی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو میری نظر پڑی اس پر۔ وہ مزار کے باہر احاطے سے ہٹ کر جہاں اینٹوں کا فرش ختم ہو کر کچی زمین شروع ہوتی تھی بیٹھی ہوئی تھی، گو کہ اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خود اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل جوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں جوڑی ہوئی تھیں۔ چہرے کا زیادہ حصہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، مگر جتنا حصہ نظر آ رہا تھا وہ بے حد گورا اور خوبصورت تھا۔ گھر آ کر مزار شریف اور اس پر بیٹھی وہ لڑکی بالکل ذہن سے نکل گئی۔ مگر دوسرے دن صبح جب میں کالج جا رہا تھا تو اچانک میری نظر اس پر دوبارہ پڑی۔ وہ اسی طرح مزار کے احاطے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس مرتبہ اس کا چہرہ پورا کھلا تھا، اور میرے خدایا، اس قدر خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ کالج سے واپسی پر مزار کے قریب آتے ہوئے میری دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کاش وہ نظر آ جائے۔ میں نے دل سے دعا کی، مگر اس وقت میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ احاطہ تقریباً خالی تھا۔ اکا دکا موالی ٹائپ لوگ اینٹوں کے فرش پر دراز تھے، مگر وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ کچھ دیر میری نظریں اس کو تلاش کرتی رہیں، پھر میں گھر چلا گیا۔ دوسرے دن کالج کی چھٹی تھی۔ تیسرے دن جب میں کالج جا رہا تھا تو مزار کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا۔ احاطہ بالکل خالی تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ تو کیا وہ لڑکی اپنے کسی مریض کے ساتھ آئی تھی اور اب واپس چلی گئی؟ میں نے سوچا۔ مجھ پر اداسی چھا گئی۔ اس دن میرا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگا۔ واپس آتے ہوئے میں نے مبہم سی امید پر مزار کے احاطے میں جھانکا، اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔